وہ ایک خوشگوار اور ابر آلود صبح تھی، لیکن اس میں آنے والے موسم گرما کی تمازت بھی تھی۔ کاؤلنگ چڑھائی چڑھ رہا تھا، اس کی قمیض بغلوں پر سے پسینے کی وجہ سے چپک گئی تھی۔ کاؤلنگ اب ہانپ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سڑک سنسان تھی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کسی نے اس کا تعاقب کیا ہو۔ ذرا دیر بعد اسے ایک کار کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سبز پلائی ماؤتھ تھی۔ اس میں 2 آدمی بیٹھے تھے، آگے شوفر تھا اور پچھلی سیٹ پر ایک مسافر۔ وہ یقینی طور پر کسی مغربی ملک کے باشندے تھے۔ کاؤلنگ اپنی جگہ ٹھہر گیا، لیکن اس کا رخ کار کی طرف نہیں تھا۔ چند لمحے بعد اس کے عقب میں کار رکی، دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی نے لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگائی۔ خوبصورت صبح ہے، خوبصورت منظر ہے، کاؤلنگ نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ دنیا کا خوبصورت ترین منظر کہا جا سکتا ہے اسے۔ میں ذاتی طور پر خلیج سان فرانسسکو کے نظارے کو اس پر فوقیت دوں گا، مغربی شخص نے کہا۔ لہجے سے وہ امریکی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ چند لمحے عجیب سی خاموشی رہی۔ رسمی گفتگو ختم ہو چکی تھی۔ اب دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گفتگو کہاں سے شروع کریں۔ دونوں ہی نروس تھے۔ بالآخر کو نے کہا، تمہیں اکیلے آنا چاہیے تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ ویسے مائیکل محض ڈرائیور ہے، اسے میرے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ لینے کی تنخواہ ملتی ہے۔ اس کے باوجود بات سنو۔ امریکی نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ یہاں آنے اور تم سے اس طرح ملنے میں نے اپنے کئی اصولوں کا خون کیا ہے۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر بولا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام کاؤلنگ ہے۔ اوہ، فرام نیو چائنا نیوز ایجنسی ہے نا؟ جی ہاں، میں یہاں کے بیورو میں کام کرتا ہوں۔ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ دوست ہوں، اور ایسا دوست کہ اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ کاؤلنگ نے کہا، آؤ کچھ دیر چہل قدمی کریں۔ امریکی نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ دونوں اس طرف چل دیے جدھر سے کاؤلنگ آیا تھا۔ شوفر بھی کار سے اتر آیا اور مناسب فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اس لمحے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ شوفر ہی نہیں، باڈی گارڈ بھی ہے۔ تو تم نے چین سے وہ خط اسمگل کیا اور یہاں بمبئی میں پوسٹ کیا؟ خط میرے نام تھا۔ کیوں؟ امریکی نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ تمہیں جانتا، تم پر اعتبار کرتا ہے، وہ تمہارے حوالے سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ضابطوں کے خلاف ہوگا۔ ویسے اسے کیسے پتا چلا کہ میں آج کل یہاں ہوں؟ وہ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا رکن بھی ہے۔ انٹیلیجنس کی رپورٹیں اس کی نظر سے گزرتی ہیں، اور میرا خیال ہے تمہاری یہاں موجودگی ہماری سیکرٹ سروس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ اس خط کا تجزیہ کیا گیا، ہماری فائل میں اس کی تحریر کا نمونہ موجود ہے۔ خط اسی کی تحریر میں ہے۔ تاہم تم جانتے ہو کہ ہمارے لیے ایسے معاملات پر یقین کرنا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ معاملہ جعلی تو نہیں، اور اصلی ہے تو خط زبردستی تو نہیں لکھوایا گیا۔ خط اس نے میرے سامنے لکھا ہے، کاؤلنگ نے سادگی سے کہا۔ امریکی نے سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ پھر ہمیں محرکات پر غور کرنا ہوتا ہے، اس شخص کے بھی اور شاید دوسروں کے بھی۔ سب سے بڑا سوال ہے کیوں؟ جس شخص نے تمہارے ذریعے ہمیں پیغام بھیجا ہے وہ اپنی فیلڈ میں تمہارے ملک کا نمبر 1 آدمی ہے، وہ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا رکن بھی ہے، اور وہ اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے ہاں آنا چاہتا ہے۔ کیوں مسٹر کاؤ، کیوں؟ وہ ایک زمانے میں تمہارے ملک میں رہ چکا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، کاؤلنگ نے کہا، وہاں سے میکارتھی نے اسے نکال باہر کیا تھا۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اب امریکہ میں اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اور اسے یاد ہے کہ اس وقت تم نے اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی، تم نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، سمجھایا تھا کہ جلد ہی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اسے آج تک یہ بات یاد ہے، اور وہ تمہیں اس پر سراہتا ہے۔ اس مشورے میں میری خود غرضی کا دخل تھا۔ میں چاہتا تھا وہ چینیوں کے بجائے امریکیوں کے لیے میزائل بنائے۔ بہرحال وہ عجیب مشکل میں ہے، اس نے امریکہ میں وقت گزارا، لہٰذا اب وہ چینیوں کے لیے پوری طرح قابل اعتبار کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اب پارٹی میں بھی رجحانات تبدیل ہو رہے ہیں، کسی بھی وقت وہ سینٹرل کمیٹی میں اپنی نشست سے محروم ہو سکتا ہے۔ اتنے قابل آدمی کا یہ حشر، امریکی نے کہا۔ بہرحال وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سیاسی پناہ، وہاں اس کی نگرانی کی جاتی ہے، لہٰذا اس کا فیصلہ وہ کرے گا کہ وہ کب وہاں سے نکلے گا۔ اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے، اور کئی سال بھی، یہ اس پر منحصر ہے کہ موقع کب ملتا ہے۔ اسے بس یہ یقین دہانی درکار ہے کہ وقت آنے پر اسے امریکہ میں سیاسی پناہ مل سکے گی۔ ہم اسے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ صرف میرے ذریعے ممکن ہے۔ میں مہینے میں 1 بار پکنک جاتا ہوں۔ امریکی چلتے چلتے رک گیا، اور اس نے کاؤلنگ کو بڑے غور سے دیکھا۔ مسٹر کاؤ، مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں جس پیشے سے وابستہ ہوں اس میں ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چینی میزائل پروگرام کا چیف چان سوشین امریکہ میں سیاسی پناہ کی التجا کرے گا، تو مجھے شک تو ہوگا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں یقین کرنے کو تیار ہوں، مگر چان کو ثبوت دینا ہوگا۔ کیسا ثبوت؟
کوئی چیز، خط سے بڑھ کر کوئی اہم اور خفیہ نوعیت کی معلومات، یعنی تم اسے جاسوسی پر اکسا رہے ہو۔ کاؤ نے کڑے لہجے میں کہا۔ سیاسی پناہ اور کس بنیاد پر دی جاتی ہے؟ امریکی نے بے پرواہی سے کہا۔ سیاسی پناہ حاصل کرے گا تو اسے ہمیں مکمل معلومات فراہم کرنا ہوگی، تو اس کا ایک حصہ اب فراہم کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ رضامند نہیں ہوگا۔ پارٹی سے نہ صحیح اس کی وفاداری بہرحال چین کے ساتھ ہے، اور تمہارا اپنا کیا نظریہ ہے اس سلسلے میں مسٹر کاؤ؟ یہی ہے، میں بھی چین کا وفادار ہوں۔ پارٹی سے مجھے اختلاف ہے۔ تم چین سے نکلنے میں جو اسے مدد دے رہے ہو، یہ چین سے غداری نہیں ہے، لیکن وہ میرا دوست ہے، اور پھر چین پر پارٹی قابض ہے۔ تم وہ خط لائے، تم نے خطرہ مول لیا، یہاں مجھے ملے، خطرہ مول لیا۔ اب تم اگلی بار پکنک سے آؤ تو اس سے کچھ دستاویزات لے کر آنا۔ اسے کہنا غیر ضروری خطرہ مول نہ لے، میں وصولی کا کوئی بندوبست کر لوں گا، اب تم مجھ سے نہیں مل سکو گے۔ کاؤ نے بے یقینی سے کہا، یہ ممکن نہیں، مجھے ثبوت چاہیے۔ امریکی نے کہا، اور اس کی کوئی اور صورت نہیں، تم اس سے بات کر کے دیکھو، میری تجویز اس تک پہنچا تو دو۔ کالنگ بغیر کچھ کہے پلٹا اور واپس چل دیا۔ کار کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور امریکی سے مخاطب ہوا، میں تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں گا اور جواب بھی لے آؤں گا، لیکن میں جوابی پیغام صرف تمہیں دوں گا، کسی اور کے ذریعے رابطہ مجھے قبول نہیں۔ یہ کہہ کر کاؤ پلٹا اور واپس چل دیا۔ اے سنو، امریکی نے اسے پکارا۔ اس نے جیب سے چھوٹی سی نوٹ بک نکالی، اس پر کچھ لکھا اور وہ صفحہ پھاڑ کر چینی کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے اس نمبر پر فون کر لینا، یہ محفوظ نمبر ہے، ہر خطرے سے پاک، یہ ڈائریکٹری میں بھی نہیں ملے گا۔ اس نمبر کو یاد کرو اور کاغذ پھاڑ کر پھینک دو، اور ہاں، میرا اصل نام نہ لینا، کہنا ٹائفون سے بات کرنی ہے۔ ٹائفون میرا کوڈ نیم ہے۔ منصوبے کی پیدائش پکنک والے دن ہوئی تھی، اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن اس کا سبب وہ دو واقعات تھے جنہوں نے واقعات کی پوری ریل گاڑی کو متحرک کر دیا تھا۔ منگل 25 جولائی کو جے پال کو دو واقعات پیش آئے۔ دی اسٹار کے جنرل مینیجر کی طرف سے بلاوا آیا جس نے اس کی زندگی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، اور دوسرا واقعہ یہ کہ اس کا بملا سے سامنا ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بڑا پچھتاوا تھا کہ زندگی میں ایک مرحلے پر اسے اپنی ناکام ازدواجی زندگی سے ناتا توڑ کر بملا سے شادی کر لینی چاہیے تھی، تب شاید وہ ایک مختلف آدمی ہوتا، مگر وہ یہ حوصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اب آئندہ کبھی ان دونوں کا سامنا ہوگا، لیکن قسمت کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ برسوں بعد اس نے ریکسٹر ہوٹل کی لابی میں خود کو بملا کے روبرو پایا، مگر آغاز تو اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ وہ معمول کے مطابق 7:40 پر دی اسٹار کے دفتر پہنچا تھا۔ دی اسٹار بہت پرانا اخبار تھا، مگر اب دم توڑ رہا تھا اور اسے بند ہونے سے بچانے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی تھی۔ سٹاف کی چھانٹی کی جا رہی تھی۔ جے پال نیوز روم سے گزر کر سب ایڈیٹر کے آفس میں پہنچا۔ وہاں نوجوان چیف ایڈیٹر ونود صفحہ سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے منہ بنا کر کلائی پر بنی گھڑی کو دیکھا۔ پچھلے ماہ ونود نے عمر کا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے دیر سے دفتر آنے پر جے کی زبردست کھنچائی کی تھی۔ جے نے اپنی عزت اپنے ہاتھ کے تحت اپنے معاملات درست کر لیے تھے، اور اب ٹھیک 7:40 پر دفتر آتا تھا، یعنی صرف 10 منٹ لیٹ۔ ونود میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ 10 منٹ کی تاخیر پر اس پر برستا، تاہم وہ یہ ضرور ظاہر کر دیتا تھا کہ یہ خود سری اسے پسند نہیں آئی ہے۔ یہ اغوا کی خبر رکھ لیں جے پال جی، کوئی اور بڑی خبر نہیں آئی تو یہ شاید سرخی لگے گی۔ ونود نے کمپوز کی ہوئی خبر جے کی طرف بڑھائی۔ جے نے جیکٹ اتار کر کرسی پر لٹکائی، قمیض کی آستینیں چڑھائیں اور کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ ہفتے میں 6 دن 9.5 گھنٹے یومیہ کام کیا کرتا تھا۔ وہ کاپی ری رائٹ کرتا، کاٹتا، سرخی تیار کرتا، کاپی کو کمپوزیشن کے لیے تیار کرتا۔ اس جیسے تجربہ کار آدمی کے لیے وہ تھکا دینے والا کام تھا، لیکن وہ بہرحال مستعدی سے کام کرتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اگر اس مشینی دور میں اس کام کے لیے کوئی مشین بنا لی جائے تو یقیناً اس سے زیادہ مستعدی سے یہ سب کچھ کر سکے گی۔ دن بھر اس مصروفیت کے دوران وہ شام کا انتظار کرتا۔ شام ہوتے ہی دفتر سے چھٹی کر کے وہ کوئل کلب کا رخ کرتا، لیکن یہ دن مختلف تھا۔ اسے دفتر آئے 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ جنرل مینیجر کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ جنرل مینیجر کا نام دنپت رائے تھا، لیکن سب اسے سو کہتے تھے، اس لیے کہ وہ ہر بات پر انگریزی میں سو کہنے کا عادی تھا۔ مسٹر سو نے جے کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی سیکرٹری کو چائے لانے کی ہدایت کی۔ چائے پینے کے دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک مسٹر سو نے پوچھا، جے تم یہاں کتنے عرصے سے ہو؟ ستمبر میں 6 سال ہو جائیں گے، جے نے جواب دیا۔ یعنی مجھ سے سینئر ہو تم، اور ایک زمانہ تھا کہ صحافی کی حیثیت سے تمہاری شہرت بین الاقوامی تھی۔ سو دی اسٹار تمہارا مستقبل تو نہیں، بس میرے پاس یہی کچھ ہے۔ تم فیڈریٹڈ پریس سے منسلک تھے، اس عرصے میں تو تم پوری دنیا گھوم لیے تھے۔ جی ہاں، اور خاص طور پر مشرق بعید۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تمہیں شایان شان کام نہیں مل سکا۔ تمہیں افسوس تو ہوتا ہوگا، کبھی کبھی ہوتا ہے، جے نے اعتراف کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ گیا وقت آتا نہیں لوٹ کر۔
کوئی اور ملازمت نظر میں ہے تمہاری؟ مسٹر سو نے پوچھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ادھر ادھر نظر نہیں دوڑائی، جے نے صاف گوئی سے کہا، لیکن مجھے اپنے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہر جگہ ہر ادارے کی رگوں میں نیا خون داخل کیا جا رہا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ جے نے سوچا مسٹر سو کو یقیناً معلوم ہوگا کہ میں فیڈریٹڈ پریس سے کیوں نکالا گیا تھا۔ میرے سامنے بھی ایک مسئلہ ہے جے، مسٹر سو نے اپنے چشمے کو ناک پر ٹھیک سے جماتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو کہ ہم اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے چھانٹی کرنی پڑ رہی ہے۔ ایک اسامی اور خالی کرنی ہے جے۔ کون سی اسامی؟ جے نے پوچھا۔ پھر بات اچانک اس کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ کا اشارہ کہیں میری طرف۔ تم بڑی محنت اور جانفشانی سے کام کرتے ہو، مجھے افسوس ہے جے۔ کیا آپ مجھے نوکری سے نکال رہے ہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجبوری میں ایسا کیا جا رہا ہے۔ تم خود رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دو گے، تمہیں کون نکال سکتا ہے؟ اور اگر میں اچھا رضاکار ثابت نہ ہوں تو مجبوری ہے۔ اس صورت میں تمہیں وہ مراد بھی نہیں مل سکیں گی جو… کیسی مراد؟ 2 ماہ کی اضافی تنخواہ، واجبات تو ہیں ہی تمہارے، یہ سب ملا کر 60,000 کے قریب بنتا ہے۔ معاہدے کے مطابق ہم تمہیں صرف 1 ماہ کے نوٹس پر نکال سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ سہولت دے رہا ہوں کہ 3 ماہ کے اندر اندر جب مناسب سمجھو رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دو۔ مسٹر سو اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ملاقات ختم ہوئی۔ گڈ لک جے۔ جے پال اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ بس میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ جے نے کنڈکٹر کو ٹکٹ کے پیسے دیے اور اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ پچھلے برسوں میں تنہائی اور پژمردگی کا احساس کم نہیں ہوا تھا، بڑا ہی تھا۔ پے در پے صدمات نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ اس عرصے میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ پشپا سے علیحدگی، اس کے بیٹے وجے کی موت، اور پھر کام نہ کم ہونے والا بوجھ، ان سب نے مل کر اسے یوں توڑا کہ اسے تقریباً موت کی آغوش میں اتار دیا۔ اور اب یہ افتاد اس کی زندگی کی ابتدائی مصائب سے ہوئی تھی۔ باپ بچپن میں ہی مر گیا۔ ماں نے جس شخص سے شادی کی وہ لگے بندے معاملات کا آدمی تھا اور زندگی ضابطوں کے مطابق گزارتا تھا۔ وہ ہر روز ٹھرے کی 3 بوتلیں پیتا اور باقاعدگی سے اس کی ماں کی مرمت کرتا۔ جیسے تیسے اس کی تعلیم چلتی رہی۔ 17 سال کی عمر میں وہ گھر سے باغ کھڑا ہوا۔ اتفاق سے پہلی ملازمت ہی اسے اخبار کے دفتر میں ملی، چپڑاسی کی ملازمت، مگر وہاں اس کے چھپے ہوئے جوہر سامنے آ گئے، اس لیے کہ امتیاز صاحب جیسا جوہر شناس اسے میسر آ گیا تھا۔ امتیاز صاحب اخبار کے ایڈیٹر تھے، بہت اچھے رپورٹر رہے تھے۔ ان کی تربیت نے اسے تراش خراش کے ذریعے آبدار ہیرا بنا دیا۔ پھر اسے پشپا ملی، دونوں میں محبت ہوئی اور پھر شادی ہو گئی۔ پشپا بڑے گھر کی بیٹی تھی، اس کا باپ سول سروس میں تھا، بڑا افسر تھا۔ جے کا وہ اپنا عرصہ عروج تھا۔ 1 سال بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر وجے کے کیریئر نے اس کی ازدواجی زندگی میں دراڑیں ڈال دی۔ یہ وہ عرصہ تھا جب وہ فیڈریٹڈ پریس سے منسلک تھا اور بین الاقوامی صحافی کی حیثیت سے اس کی ساکھ بن رہی تھی، لیکن اسے دنیا بھر میں شہر شہر مارے مارے پھرنا پڑتا تھا۔ پشپا کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ بھرپور سوشل زندگی گزار کر آئی تھی۔ دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی گئیں۔ بالآخر پشپا وجے کو لے کر اپنے باپ کے گھر دہلی چلی گئی۔ یہ وہ عرصہ تھا جب وہ بملا سے ملا۔ وہ بھی صحافی تھی، اس کا تعلق کلکتہ سے تھا۔ وہ آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہوئے اور 2 سال تک چلتے رہے۔ بملا کو امید تھی کہ ایک دن وجے اپنی بے ثمر ازدواجی زندگی سے پیچھا چھڑا کے اس سے شادی کر لے گا، مگر وجے میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ پہلی محبت کی ارتھی پھونک کر اس کی راکھ اڑاتا۔ سن 71 کی پاک بھارت جنگ اور بنگلہ دیش کے قیام میں آنے کے عرصے میں اس کی رپورٹنگ نے اس کی بین الاقوامی ساکھ بنا دی، لیکن قومی سطح پر وہ بدنام ہو گیا۔ کچھ لوگ اسے سرخا کہتے، کچھ کے نزدیک وہ پاکستانی ایجنٹ تھا۔ حالانکہ اس عرصے میں اس نے جو تجزیہ کیا آنے والے برسوں میں 100% درست ثابت ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ میں فعال کردار ادا کر کے اچھا نہیں کیا، بلکہ اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ کی راہ ہموار کر لی ہے۔ اس نے لکھا کہ بھارت میں علیحدگی کی ان گنت تحریکیں پہلے ہی موجود ہیں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے انہیں تقویت پہنچے گی۔ دوسرا تجزیہ اس نے یہ کیا تھا کہ بھارت کا یہ خیال کہ بنگلہ دیش اس کے زیر سایہ خوش رہے گا غلط ہے۔ آزادی کا نشہ اترے گا تو بنگالیوں میں بھارت سے شدید نفرت کا احساس ابھرے گا، وہ خود کو پھر پاکستان کے قریب تر کریں گے۔ بھارت کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پٹسن بھی نہیں۔ بھارت میں اس کے تجزیوں کو جانبدارانہ رپورٹنگ قرار دیا گیا، لیکن بین الاقوامی پریس میں اسے بہت سراہا گیا اور وہاں اس کی ساکھ بن گئی۔ بھارت اور مشرقی پاکستان میں موجود CIA اور KGB کے ایجنٹ یکساں طور پر اسے ناپسند کرنے لگے۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے اسے وارننگ دی گئی کہ وہ جانبدارانہ رپورٹنگ ترک کر دے۔ اس کا سادہ سا جواب تھا، جو بو گے وہ کاٹو گے، اور کیا بو رہے ہو یہ بتانا میرا فرض ہے۔ یہ وہ عرصہ تھا جب وہ 18 گھنٹے یومیہ کام کر رہا تھا۔ شراب اور مسکن دواؤں سے اس کا کام چل رہا تھا، اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ پھر افغانستان میں روسی مداخلت نے اسے مصروف رکھا، فرصت اسے میسر ہی نہیں تھی۔ پھر دلی سے اسے وہ ٹیلی گرام ملا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بس سے اترا اور کوئل کلب کی طرف چل دیا۔
وہ صحافیوں کا پسندیدہ کلب تھا اور زیادہ مہنگا نہیں تھا۔ شام کے وقت وہاں غیر ملکی صحافیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ وہاں مشروبات نہ صرف سستے تھے بلکہ آدھار کھاتا بھی چلتا تھا۔ جے کے لیے پہلی تاریخ ہمیشہ ناخوشگوار ہوتی تھی۔ اس روز کلب کا مینیجر اس کے دستخط کی ہوئی آدھار کی پرچیوں کا انبار اس کے سامنے لا رکھتا تھا۔ بہرکیف کلب کا صحافیانہ ماحول اسے بہت پسند تھا، کچھ یوں بھی کہ اپنے فلیٹ کی تنہائی سے اسے خوف آتا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت کلب میں گزارنا چاہتا تھا۔ کوئل کلب بنیادی طور پر صحافیوں کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کی ممبرشپ کو صرف صحافیوں تک محدود رکھنا بھی ناممکن تھا، لہٰذا کاروباری افراد اور سرکاری ملازمین بھی خاصی تعداد میں کلب کے ممبر تھے۔ جے بار میں پہنچا تو اسے سعادت بھی وہیں کھڑا نظر آیا۔ کیا حال ہے جے؟ سعادت نے چہک کر پوچھا۔ کوئی تازہ خبر؟ کوئی گرما گرم خبر نہیں ہے، جے نے جواب دیا۔ یہ تو تم ہمیشہ ہی کہتے ہو۔ اسکاچ منگواؤں تمہارے لیے؟ اے بے حس و حرکت، سعادت نے کاؤنٹر پر ہاتھ مارتے ہوئے آواز دی۔ بے حس و حرکت کلب کے 30 سال پرانے بار مین کی عرفیت تھی۔ وہ اس قدر سست تھا کہ دفعتاً بے حس و حرکت معلوم ہوتا تھا۔ دوسرا بار مین نہ ہوتا تو کلب کا نظام عمل معطل ہو گیا ہوتا، اسی لیے کلب کے ممبر اسے بے حس و حرکت کے نام سے پکارتے تھے۔ اے بے حس و حرکت، جے صاحب کے لیے اسکاچ سوڈا لاؤ اور میرے لیے مینگو اسکاش۔ سعادت نے آواز لگائی۔ وہ کشمیری مسلمان تھا اور شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، لیکن دوسروں کو پلانے میں اسے کوئی آر بھی نہیں تھی۔ وہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے ایک سکینڈل میں ملوث رہا تھا جہاں بہت سے لوگوں کی رقمیں ڈوب گئی تھی، مگر وہ جوڑ توڑ والا آدمی تھا۔ کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے اس کے ذاتی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے وہ بچ نکلا تھا۔ اب بمبئی میں اس کا فرنیچر کا کاروبار تھا جو خاصا کامیاب تھا۔ اس کے پاس ایک کشمیری نقاش بھی تھا جو اخروٹ کے فرنیچر پر نقاشی کا بڑا نفیس کام کرتا تھا۔ سعادت حسین میں بڑے تضادات تھے۔ ایک طرف وہ بڑبولا تھا تو دوسری طرف منکسر المزاج، ایک طرف وہ خوش مزاج تھا تو دوسری طرف ذرا سی بات پر پریشان ہونے والا۔ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا تھا کہ جے اور سعادت دوست ہیں، اس لیے کہ کلب میں جے واحد شخص تھا جس کا سعادت سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔